السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 25,000 کی نوکری کروں، ہو جائے گا سب، اس میں ہو جاتا میری بہن کی شادی، ہو جاتی میری بھائی کی شادی، میرے بابا کا بائی پاس کا آپریشن ہو جاتا، میری ماما کی میڈیسن کے خرچے آ جاتے، کیا ہوتا مجھے بتائیں؟ پراپرٹی نہیں ہے ہم کہ آپ کا جو دل چاہے آپ وہ کہیں گے۔ آپ اس چیز کی گارنٹی لیتے ہو کہ لوگ آ کے مجھے گالی نہیں دیں گے کامنٹ میں، یہ نہیں بولیں گے کہ یہ فلانی فلانی پہلے کیسی تھی، آپ دیکھو اس کے اندر سے۔ اچھا، تو یہ ہماری ایک سسٹر ہیں، ٹک ٹاک پر ہوتی ہیں، یہ سوشل میڈیا پر ہوتی ہیں، وردہ ملک نام ہے ان کا۔ میں بھی ان کو نہیں جانتی تھی، جب سے ان کا پوڈ کاسٹ آیا ہے اس کے بعد مجھے بھی ان کے بارے میں پتہ چلا، اور مجھے بہت افسوس ہوا ہے جو انہوں نے باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے بیسیکلی کہ 25,000 کی نوکری میں نے چھوڑ دی، اور وہ کیوں چھوڑی؟ کیونکہ میری مجبوریاں تھیں، میرے والد صاحب کے ایشوز تھے، میری فیملی جو باقی سسٹرز بردرز ہیں ان کے ایشوز تھے، ان کی شادی کروانی تھی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں وردہ، میں یہاں پر آپ سے ہی مخاطب ہوں، اور آپ سب جو ہماری آڈینس ہیں آپ سے ہی مخاطب ہوں کہ ابھی جو ٹائم چل رہا ہے نا، یہ بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ۔ کیونکہ مہنگائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن کیا ایک مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ جب مہنگائی بڑھ جائے، جب اس پہ آزمائشیں آئیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، تو وہ حرام کی طرف نکل جائے؟ نہیں نا۔ اب جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے 25,000 کی نوکری چھوڑ دی ہے کیونکہ آپ کا گزارا نہیں تھا، تو آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ باقی جو جتنی بھی سسٹرز ہیں ہماری، جتنے بھی ہمارے بردرز ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے کیا حرام کما رہے ہیں؟ یہ ان سب کا جو گزارا ہو رہا ہے، کیا یہ سب حرام کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ نہیں نا، یہ بھی تو حلال کما رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی اس راستے کے علاوہ اور بہت سارے آپشنز تھے۔ اگر آپ چاہتی تو آپ ٹک ٹاک، آپ نے کہا نا کہ آپ نے جاب کے ساتھ پارٹ ٹائم ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنائیں گے، تو آپ وہی پارٹ ٹائم کوئی اچھا سکل سیکھ لیتی، آپ کوئی اور اچھی فیلڈ سلیکٹ کر سکتی تھی، آپ حلال کی طرف جا سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ نے بہت مجبوری میں یہ چیزیں کی ہیں۔ اللہ جی آپ کو ہمیشہ آپشنز دیتے ہیں کہ آپ حلال کی طرف آئیں۔ جب آپ ایک قدم حلال کی طرف رکھتے ہیں نا، تو آپ کے لیے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو آپ اس پر ہرگز بلیم نہ کریں کہ آپ مجبور تھیں، آپ نے یہ سب کیا ہے۔ دیکھیں جو گناہ ہوتا ہے نا، وہ گناہ ہی رہتا ہے، چاہے آپ وہ مجبوری میں کریں یا چاہے ایسے کریں۔ اور دوسری بات کہ رزق جتنا ہمارا لکھا ہوا ہوتا ہے نا، وہ ہمیں مل کے رہتا ہے، صحیح ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ حلال کی طرف جانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور بات کی ہے کہ آپ پبلک پراپرٹی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ڈسکس نہ کیا جائے۔ دیکھیں بہت معذرت کے ساتھ، جب آپ پبلک میں آ گئی ہیں نا، جب آپ نے خود کو سوشل میڈیا پہ شو کروا دی ہے، تو آپ پبلک پراپرٹی آٹومیٹیکلی بن گئی ہیں، پھر آپ پرائیویٹ نہیں رہیں، پھر آپ پر لوگ ڈسکس کریں گے، لوگ آپ پر کامنٹس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ خود کو پرائیویٹ رکھتی نا، تو پھر لوگ آپ پر کامنٹس نہ کرتے۔ اور ایک اور بات جو لاسٹ میں آپ سے کرنا چاہوں گی، آپ نے کہا ہے کہ اگر میں حلال کی طرف آ جاؤں تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ لوگ میرے پہ باتیں نہیں کریں گے، لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ تو میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ جب آپ سوشل میڈیا کی طرف آئیں گے، تو کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ خاندان والے آپ کے والدین کو کیا باتیں کہیں گے، یا آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ یہ کیسی ہیں؟ نہیں سوچا نا۔ تو یہی بات ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں یا جب حرام کی طرف ہم جاتے ہیں، تب ہم نہیں سوچتے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، لیکن جب ہم نیکی کی طرف آتے ہیں، تب شیطان ہمارے بارے میں ہمارے ذہن میں یہ خیالات ڈالتا ہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، کہ سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی۔ دیکھیں آپ نے جو کرنا ہے نا، سب سے پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے جو کام کرنا ہے، جب آپ نے حلال کی طرف آنا ہے تو آپ نے کس کے لیے آنا ہے؟ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آنا ہے یا لوگوں کے لیے آنا ہے؟ آف کورس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آنا ہے۔ تو آپ اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں کہ اسلام میں اس طرح کی حیا، ٹھیک ہے، جو نیکی کے حوالے سے آتی ہے ہمارے ذہن میں، اس کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھا گیا، اور اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں اور ان میں سے اگر میں اٹھ کے جاؤں گی نماز پڑھنے کے لیے، جاؤں گا نماز پڑھنے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کتنی نیک پروین بن رہی ہے، یہ تو بہت مولوی بن رہا ہے، یہ تو نماز کے لیے اٹھ رہا ہے اور ہم سارے بیٹھے ہیں، شاید ہمیں لو فیل کروا رہا ہے اس لیے ایسے کر رہا ہے۔ نہیں، اگر آپ نے نیکی کا کام کرنا ہے، اگر آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف آنا ہے، اپنی آخرت بچانی ہے، تو کائنڈلی آپ لوگوں کے بارے میں نہ سوچیں، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ تک میرا پیغام پہنچ جائے گا اور آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ جی ہم سب پہ اپنا رحم فرمائیں، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔